تیسرا اور جو سب سے امپورٹنٹ، ویسے امپورٹنٹ تو سبھی ہیں لیکن روزے کو اہمیت بھی زیادہ دی گئی کیونکہ جس ماہ میں روزے رکھے جاتے ہیں وہ ماہ جو ہے وہ ماہ رمضان، وہ بہت ہی زیادہ قدر والا اور بہت ہی اہمیت والا ہے۔ تیسرا پلر اور تیسرا ستون جسے ہم کہہ سکتے ہیں دین اسلام کا، وہ ہے روزہ۔ اگر ہم اسلام سے پہلے دیکھیں تو روزہ کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن دین اسلام میں جو ماہ رمضان میں 30 روزے رکھے جاتے ہیں، کیونکہ رمضان میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اس لیے 30 روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور اس بات کے ثبوت کے لیے سورہ بقرہ کی عموماً جو ہے وہ 183، 184، 185 اور 187 آیات جو ہیں وہ دی جاتی ہیں کہ اس آیت میں حکم ہوا کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا اور اس لیے چاہیے کہ ہر انسان روزہ رکھے۔ دیکھیں یہ آیات قرآن کے نازل ہونے کی بات کر رہی ہیں، پھر ماہ رمضان کی، پھر روزہ رکھنے کی، لیکن قرآن مجید میں سے کوئی بھی آیت جو ہے وہ مخصوص طور پر یعنی خاص طور پر 30 روزوں کی بات نہیں کرتی، اور نہ ہی اگر 30 کا لفظ ڈیجٹ نہ بھی ہو تو اس کے علاوہ بھی پورا مہینہ روزے رکھنے، اس بات کا بھی کوئی ہمیں وجود نہیں ملتا، کیونکہ لوگوں کا کلیم یہ ہوتا ہے کہ 30 روزے فرض کیے گئے ہیں، حالانکہ جو 183 میں بھی اس میں کہا یہ گیا کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب کون سے روزے فرض کر دیے گئے ہیں اور کتنے فرض کر دیے گئے ہیں اس بات کا ہمیں نہیں بتایا گیا، بس اتنی بات ہے کہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں اور ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا حکم ملا ہے۔ دیکھیں اس میں ماہ رمضان کی بات ضرور ہو رہی ہے لیکن کوئی مخصوص 30 دن کی بات نہیں ہو رہی۔ 183 میں اس لیے میں نے وہ کوٹ کروائی ہے کہ اس لیے اس میں یہ کہا جا رہا ہے، سورہ بقرہ کی 183 میں جسٹ روزے فرض کر دیے جانے کی بات ہو رہی ہے اور فرض کر دیے گئے ہیں، وہاں پر بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے فرض کر دیے گئے ہیں، کتنے روزے رکھنے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ 30 روزوں کی تو کوئی خیر بات ہو ہی نہیں رہی، روزے کی بات ہو رہی ہے، وہ میں آیت جو ہے اس کو بھی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ اگر کسی کے پاس 30 روزوں کا کوئی ثبوت ہے تو وہ قرآن مجید سے مجھے ثابت کر سکتا ہے، تاکہ سب لوگ بھی دیکھ سکیں اور میں خود بھی دیکھ سکوں کہ واقعی 30 روزوں کی بات ہی ہو رہی ہے جو کہ ماہ رمضان میں رکھے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ میں بھی باہ والا بات کر رہا ہوں، تو پھر جو میرا بھائی آ کے مجھے اس بات کا ثبوت دے گا کہ 30 روزوں کی ہی بات ہو رہی ہے تو مجھے یہ لازماً ہے کہ پھر وہ بھی باہ والا بات کرے، چونکہ ابھی کل ہی شب معراج جو ہے وہ گزری ہے، جس کے بارے میں، اور شب معراج یعنی حضرت محمد پیس بی اپون ہم کے آسمانوں کے سفر اور نماز کا حکم اور نبیوں سے ملاقات کے متعلق اور حقیقت ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد جیسے میں پہلے بتایا کہ تیسرے نمبر پر آتا ہے روزہ، اور دین اسلام کا تیسرا پلر بھی ہے، اور روزہ کے معنی ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ روزہ کے جو ہیں لغوی معنی ہیں۔ روزہ کے لغوی معنی ہیں رک جانا، یہ روزہ کے جو ہے لغوی معنی یعنی کسی بھی چیز سے رک جانا، کسی کام سے رک جانا۔ اور چونکہ آگے ماہ رمضان آ رہا ہے تو میں سوچا کہ بہت سے لوگ ماہ رمضان کو منانے اور روزے رکھنے کے لیے خود کو تیار بھی کر رہے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی رغبت حاصل کرنے کے لیے تیار بھی کرنا چاہیے، ایک بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں، اور میرا باشعور اور باعلم لوگوں سے سوال بھی رہے گا جس کا بعد میں خود بھی منتظر رہوں گا کہ مجھے ضرور جواب دیا جائے۔ دیکھیں دین اسلام میں اور قرآن کریم میں روزہ رکھنے کی طرف اشارہ تو کیا گیا، لیکن ہمیں کچھ بھی روزہ کے بارے میں کلیئر نہیں ملتا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ کلیئر نہیں ملتا کہ 30 روزے رکھنے ہیں، صرف روزے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بھی آگے ہم حقیقت دیکھیں گے کہ جو قرآن مجید نے ہمیں روزہ کے بارے میں جو بتایا ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے رکھ لینا ہے اور غروب آفتاب کے وقت کھولنا ہے۔ جس طریقے سے روزے رکھے جاتے ہیں یا جس طریقے سے ماہ رمضان منایا جاتا ہے، اس طریقے سے قرآن کریم ہمیں گائیڈ بالکل نہیں کرتا، کیونکہ اصل بات تو اللہ اور قرآن کی ہے نا، کیونکہ اللہ خود اللہ ہے
اور پھر جو کلام اس کا ہے، کلام اس نے نازل کیا، کیونکہ اللہ تو ظاہر ہے پھر اس جیسی تو کوئی ہستی ہے ہی نہیں، اور قرآن اس کا کلام ہے، ایسا ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے۔ تو پھر جب ہم قرآن مجید میں سے روزہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر نہ تو اللہ تعالیٰ اور نہ ہی قرآن مجید ہمیں روزہ کے بارے میں کلیئر بتاتے ہیں، چونکہ روزہ دین اسلام کا بہت اہم پہلو اور تیسرا ستون بھی ہے۔ لیکن روزہ کی قرآنی آیت سورہ بقرہ اور اس کی جو سورہ بقرہ اور اس کی سورہ جو 185 میں مرقوم ہے کہ جب ماہ رمضان آئے تو تم میں سے ہر ایک روزہ رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو تو دن شمار کر لے۔ دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں صرف قرآن مجید کی۔ قرآن مجید کے مطابق 30 روزوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے، اس آیت کے مطابق آپ خود ابھی کھول کے اس کو سامنے رکھ لیں۔ اس کے مطابق یہ لکھا ہے کہ ماہ رمضان آئے، کہ جب ماہ رمضان آئے تو جو تم میں سے اس میں موجود ہو تو وہ ہر ایک روزہ رکھ لے۔ وہاں پر سنگولر یعنی واحد کے طور پر یہ روزہ آیا، روزے نہیں آیا، اور اگر آئے بھی روزے تو ماہ رمضان اور پھر 30 روزے، پھر تو چلیں ہم اس بات کو کسی حد تک کوئی 30-40% جو ہے اس بات کو لے سکتے ہیں کہ ہاں جی پورے مہینے کی بات ہو رہی ہے، کسی طور پر اس بات کا چلیں ہمیں تھوڑا بہت کوئی پرسنٹیج میں ثبوت مل سکتا ہے۔ لیکن قرآن مجید سے ہمیں 30 روزوں کی تو حقیقت بالکل بھی نہیں ملتی، اور اس آیت کے مطابق جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ ہر شخص جو اس مہینے میں موجود ہو وہ روزہ رکھ لے۔ روزوں کی بات نہیں ہو رہی، 30 روزوں کی بات نہیں ہو رہی، صرف روزہ رکھ لے۔ اور سیم یہی بات جو ہے اگر آپ 183 کا مجھے حوالہ دیں گے تو وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ قرآن مجید کے مطابق 30 روزوں کا کوئی ذکر نہیں، اور آج مسلمان جیسے روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے کیا اوقات ہونے چاہیے پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتہ۔ سب سے پہلے تو 30 روزوں کا کوئی ذکر نہیں، پھر اس کے بعد اگر ایک آدھ روزہ بھی رکھنا ہے تو پھر اس کے لیے بھی کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، اور ایسا تو ہونا چاہیے تھا نا، ضرور ہونا چاہیے تھا۔ کیوں ہونا چاہیے تھا؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور یہ میں یہ بات پہلے بھی ایک بار کر چکا ہوں اور میں پھر کرتا ہوں کہ یہ سارے جو ایسے سوالات ہیں کہ ہونا چاہیے تھا اور ضرور ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں کیے جاتے ہیں اور دین اسلام پر ہی کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کیے جاتے ہیں کیونکہ مسلمان اور دین اسلام کے عالم جو ہیں وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہے، ہر چیز کا نالج قرآن مجید میں موجود ہے، اور قرآن مجید ہر بات کا ازالہ کرتا ہے، اور ہر بات کا حل قرآن مجید میں موجود ہے، اور ہر بات کی جو ہے وہ بہترین تاکید قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو پھر اس لیے یہ سوال اٹھتے ہیں کہ بھئی ہر چیز کی تو ہو یا نہ ہو، جو بیسک چیزیں ہیں ان کی تو ہونی چاہیے، کم سے کم ان کا تو ہمیں پرفیکٹ جو نظام ہے وہ ہمیں قرآن مجید سے ملنا چاہیے۔ ایک ایسا نظام، یہاں کا کوئی وزیر اعظم جو ہے کوئی ایسا نظام جو ہے وہ چلانا چاہتا ہے ملک میں اپنے، تو وہ بتا تو دے گا کہ یہ نظام چلانا ہے، پھر اس کا طریقہ کار بھی بتائے گا کہ ایسے چلانا ہے۔ بھئی اب وہ بتا دے کہ ہاں جی یہ نظام چلانا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ نظام، اس کا ایک نام رکھ دے کہ یہ چلا دیا، تو کسی کو پتہ ہی نہ ہو اس میں کرنا کیا ہے، اس کو کیسے سر انجام دینا ہے، لوگوں سے کیسے کروانا ہے۔ تو بھئی ایک بہت اہم چیز جو دین اسلام کے پہلو ہیں، جو دین اسلام کی ستون ہیں، جو پلرز ہیں، چلیں باقی باتوں کا ہونا یا نہ ہونا، لیکن جو اہم باتیں ہیں، جو بیس ہیں دین اسلام کی، کم سے کم ان کا ہمیں پرفیکٹ ہر چیز ملنی چاہیے، تاکہ کوئی بھی انسان اگر نیا دین اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی اس کا یہ مطلب اور یہ کام ایسے ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں ایک ہی آیت جو میں اللہ فرماتا ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے روزہ رکھ لینا اور غروب آفتاب تک یعنی اس کو کھول لینا ہے، وہ ٹائمنگ جو ہے اتنی سی اس میں بتائی گئی آیت میں۔ اب اگر ہم قدرت کی بات کریں، اس یونیورس کی بات کریں، تو یہ بات میں
ایک بار پہلے بھی کی ہے، میں اب بھی پھر کر دیتا ہوں کہ اگر یونیورس کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایسی جگہ اور مقامات بھی بنائے ہیں جہاں 6 ماہ تک یا پورا سال یا تو دن رہتا ہے یا پھر رات رہتی ہے۔ اب اگر وہاں آپ سپوز کریں کہ وہاں پر مسلمان رہتے ہیں اور وہاں پر جو ہے رات کا سماں چل رہا ہے اور ماہ رمضان بھی آ گیا، تو ان لوگوں کے لیے نہ تو سورج نکل رہا ہے اور نہ غروب ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے وہاں پر تو رہتی رات ہے نا، رہتی رات ہے وہاں پر، تو سورج کا کوئی اب نشان ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے قرآن کی کون سی ورس ہے؟ کیونکہ ایسی جگہوں پر بھی تو ظاہر مسلمان، ایک پیچھے ویڈیو بھی آ رہی تھی، بلکہ وہ باقاعدہ بھائی بتا رہا تھا کہ یہاں پر 6 مہینے دن ہی رہتا ہے اور ہم جو ہے بس ایسی نیوز سن کے پھر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اور ایسے علاقوں کے لیے جہاں پر اگر تو وہاں پر یا تو پھر وہاں پر انسان نہیں ہونے چاہیے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اور قرآن مجید نے وہ علاقے جہاں پر دن ہی رہتا ہے یا پھر رات رہتی ہے، وہ وہاں پر روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو دین اسلام میں کوئی بھی نہ تو قرآن مجید میں روزہ کے بارے میں اس کے پراپر ایک ٹائمنگ جو ہے وہ تو بالکل نہیں بتائی گئی۔ کیا دین اسلام کے تیسرے پلر کی اہمیت اور شراکت کچھ ایسی ہے کہ زمین کے کچھ لوگوں کے لیے تو پیغام ہے اور باقی لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ وہی پیغام ان علاقوں کے لیے کیوں نہیں ہے جہاں پر دن ہی رہتا ہے یا پھر رات رہتی؟ کیونکہ چاہیے کہ وہ لوگ بھی قرآن کے مطابق، روزے کے اوقات کے مطابق جو قرآن مجید بتائے روزہ رکھیں، لیکن قرآن مجید جیسے پہلے کلمہ کے لیے، پھر نماز کے لیے، نماز کے اوقات کے لیے، نماز کے طریقہ کار کے لیے چپ تھا، ایسے ہی قرآن مجید جو ہے روزہ کے بارے میں بھی سب سے پہلے تو 30 روزوں کی بات نہیں ہے، اس کے بعد روزے کے اوقات کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، طلوع آفتاب سے یہ اتنا تو ہے، طلوع آفتاب سے جو ہے غروب آفتاب تک چلیں، یہ تو ایشیا کے لیے ہو سکتا ہے یا پھر ان علاقوں کے لیے جہاں سے سورج نکل رہا ہے اور پھر غروب ہو رہا ہے، اور پھر اس کے لیے بھی ٹائمنگ جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر آپ روزہ کا مطلب جو ہے وہ اس طریقے سے لیتے ہیں کہ کسی بھی چیز سے رک جانا، جماع سے رک جانا، کیونکہ وہ پھر وہ فنگر ٹپس پر، میں اگر کسی سے پوچھ لوں گا تو وہ فنگر ٹپس پر مجھے بتائیں گے کہ ہاں جی اس سے بھی رک جانا ہے، اس سے بھی رک جانا ہے، اس سے بھی رک جانا ہے، تو ان تمام چیزوں سے رک جانا ہے اتنی دیر کے لیے۔ جماع خاص طور پر وہ جماع کی بات کرتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا، اتنی دیر کے لیے آپ نے رک جانا ہے۔ لیکن جب کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی ہر چیز پرفیکٹ ہے، قرآن مجید میں ہر چیز کا جو ہے وہ ازالہ کیا گیا ہے، قرآن مجید ہر چیز کی جو ہے وہ بہترین ہمیں تعلیم دیتا ہے، تو کم سے کم باقی باتیں تو بعد کی بات ہے، کم سے کم جو دین اسلام کے اہم پہلو ہیں، جو ستون ہیں، جو بیسک باتیں ہیں، کم سے کم ان کے بارے میں تو کلیئرنس ہونی چاہیے تھی نا۔ تو میرا یہ سوال ہے ان تمام اسکالرز سے کہ یہ ایسا ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ کیا اگر سب سے اہم باتوں کا یہ حال ہے تو پھر آگے ہم اور کسی بات کے لیے کیا تلاش کریں گے؟ جو روزہ اور جو روزے پورا مہینہ اہل اسلام رکھتے ہیں، اس کا قرآن مجید ہمیں نہیں کہتا۔ قرآن کہتا ہے کہ روزہ رکھ لینا چاہیے، اگر کوئی شخص اس میں یعنی ماہ رمضان میں موجود ہو تو وہ روزہ رکھے۔ روزہ کی بات ہو رہی ہے، میں آپ یہ جو ہے اسکرین پر بھی لگاتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں کہ روزوں کی بات ہو رہی ہے، 30 روزوں کی بات ہو رہی ہے، یہ سمپل روزہ کی بات ہو رہی ہے کہ روزہ رکھ۔ اور اگر آپ 183 کو دیکھیں، سورہ بقرہ کی 183 کو، تو اس کے دوسرے حصہ میں کہا گیا کہ جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض کر دیے گئے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ پہلے کی کس امت پر روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے؟ اور اگر آپ بات کریں اسرائیل کی ان کی یہودیوں کی، تو ان ہفتے میں 2 یا 1 روزہ تھا ان کا مقرر کیا گیا۔ تو اگر تو پھر ایسے تھا تو پھر آپ لوگ بھی اس کو ایسے ہی ہفتے میں 2 یا 1 روزہ رکھ کے پھر تو آپ پوری زندگی اس کو رکھ سکتے ہیں، ایک ہفتے میں 1 یا 2 روزہ۔ تو
اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو پہلی امت پر کوئی ایسے کوئی روزے فرض کیے گئے، بلکہ ایسے روزے نہیں تھے رکھتے، بلکہ جب ان کو ضرورت پڑتی تھی کہ اب ان کا تعلق جو خدا سے ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، تو اس کو وہ پورا کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے، اپنے مقاصد کے لیے روزہ رکھتے تھے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ پچھلی امتیں اس طریقے سے روزہ رکھتی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ کس قوم پر ایسے روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے اور کتنے کیے گئے. اگر آپ لوگ بتا سکتے ہیں تو بتائیں مجھے کہ وہ کون سی کس قوم پر جو ایسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے.